لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم وعلی آلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ناظرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روح پرور جھلکیوں کی حج کا یہ نذرانہ ہے، روح پرور جھلکیوں کی حج کا یہ نذرانہ ہے. آج کا دن یادگار ہمت مردانہ ہے، آج کا دن یادگار ہمت مردانہ ہے. جمع ہے مکہ میں دنیا بھر کے پروانہ صفت، جمع ہے مکہ میں دنیا بھر کے پروانہ صفت. ذوفگن کعبہ میں شمع جلوائے جانانہ ہے، ذوفگن کعبہ میں شمع جلوائے جانانہ ہے. پی رہے ہیں باندھ کر احرام رندان ولا، پی رہے ہیں باندھ کر احرام رندان ولا. میں براہیمی ہے لیکن احمدی پیمانہ ہے، میں براہیمی ہے لیکن احمدی پیمانہ ہے. لبوں پر نعرہ تکبیر کی دلکش صدا، شوق میں ہر ہر قدم پر سجدہ شکرانہ ہے. اذن ہے پیاسا نہ جائے کوئی رند معرفت، اذن ہے پیاسا نہ جائے کوئی رند معرفت. جوش پر دریا دلیے ساقیے میں خانہ ہے، جوش پر دریا دلیے ساقیے میں خانہ ہے، ساقیے میں خانہ ہے. ناظرین مکرم، دنیا بھر سے ARYQ TV دیکھنے والوں کا خیر مقدم ہے. 1443 ہجری اور سال 2022 کے حج بیت اللہ کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے. آج حرمین شریفین میں 9 ذو الحج کا مبارک دن ہے. آج کا دن یوم عرفہ کہلاتا ہے. آج لاکھوں فرزندان توحید اپنی اپنی بندگی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے پاک گھر میں میدان عرفات کی تاریخی جگہ پر حاضر ہے. آج کائنات کے خالق نے اپنے خاص اور منتخب بندوں کے لیے اپنی عظیم نعمتوں کا دسترخوان سجا رکھا ہے. یہاں بخشش بھی موجود ہے، یہاں مغفرت بھی ہے، یہاں رحمت بھی ہے اور یہاں نجات بھی آج مل رہی ہے. آج اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کے لیے اپنی خاص محبت اور خاص طاعت کی دعوت دی ہے. آج اب دو معبود کے درمیان گہرے رابطے استوار کرنے کا دن ہے. آج رب کریم کے حریم قرب میں داخلے کا دن ہے. آج کا دن کامل قبولیت کا دن ہے. آج کا دن رحمت الہی کی چھما چھم برسات کا دن ہے. آج حضور علیہ السلام کے شفاعت کے جھنڈے کے نیچے جگہ بنانے کا دن ہے. آج حج کے مبارک اور عاشقانہ سفر میں وارفتگی اور دیوانگی کے عملی مظاہرے کا دن ہے. المختصر آج رب سے رب کو مانگنے کا دن ہے. آج رب سے رب کو مانگنے کا دن ہے. ہماری خوشبختی ہے کہ ان پاکیزہ ترین گھڑیوں میں ARYQ TV پر ہم اپنی نوکری کا نذرانہ اس ٹرانسمیشن کی صورت میں لے کر حاضر ہیں. آئیے بڑھتے ہیں معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب. صحیفہ نور کی بینہ آیات سے بہت خوبصورت آغاز کیا. آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کو اوپن کیا جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب نے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. قاری صاحب خوش آمدید، خیر مقدم. اور بڑی روح پرور تلاوت سے آپ نے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. جناب قاری محمد رفیق نقشبندی کے ساتھ ہمارے اسکالرز میں سے پہلے مہمان، اور انہیں ہمیشہ خیرات ان کے جد اعلیٰ کی بارگاہ سے ملتی ہے، یعنی باب مدینۃ العلم حضور مولا کائنات کی بارگاہ سے انہیں علم کی خیرات ملتی ہے. اور کیوں نہ ملے، کیونکہ ان کا تعلق بھی اسی مبارک خانبادے سے ہے. زیب سجادہ آستانہ عالیہ بوکن شریف گجرات ہمارے انتہائی مکرم مہمان جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری. السلام علیکم. وعلیکم. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، خیر مقدم. آپ کے ساتھ جو دوسری شخصیت اگلے مہمان کے طور پر موجود ہے، ان کا تعلق بھی تعلیم، تدریس، تعلیم اور تفہم کے میدان سے ہے. شعبہ علوم اسلامیہ جامع پنجاب سے آپ کا تعلق ہے. میری مراد محترم ڈاکٹر سعید احمد سعیدی سے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید جناب. بہت شکریہ.
آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے فیصل آباد کی سرزمین سے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول، ہمارے مشفق، ہمارے مہربان اور طویل عرصے سے AR-QTV کی جملہ ٹرانسمیشنز کو سجانے والے اور اپنی نوکری بصورت احسن پیش کرنے والے جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روفی صاحب خوش آمدید جناب، خیر مقدم۔ اور آپ کی ٹیم کے احباب جناب عقیل احمد، محمد ارشد شیخ، خالد رضا، محمد شاہزیب، آپ کی خدمت میں بھی سلام اور خیر مقدم۔ آئیے آغاز کرتے ہیں روفی صاحب کے خوبصورت اور روح پرول کلام سے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بسم اللہ فرمائیے۔ بسم اللہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ۔ سانسوں میں رواں ہے ذکر تیرا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ۔ ایک گونج سنائی دیتی ہے مخلوق دہائی دیتی ہے، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ۔ ایک گونج سنائی دیتی ہے مخلوق دہائی دیتی ہے، ہو ورد میں جیسے ارض و سما، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ۔ یوں سویا بخت جگایا ہے، ہمیں اپنے پاس بلایا ہے، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ۔ یوں سویا بخت جگایا ہے، ہمیں اپنے پاس بلایا ہے، کیسے ہو تیرا شکر ادا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ۔ ماشاء اللہ بارک اللہ۔ روفی صاحب نہایت شکر گزار۔ لبیک کی صداؤں سے آج پوری دنیا میں لبیک کی صدائیں جو ہیں وہ گونج رہی ہیں الحمدللہ۔ ہماری خوش بختی یہ ہے کہ ہمارے محترم چیئرمین حاجی عبدالرؤف صاحب کی وساطت سے
اور جناب عامر فیاضی صاحب کی وساطت سے ہمیں ہر سال یہ موقع مل جاتا ہے کہ ہم وہاں نہیں ہوتے لیکن یہاں رہ کر بھی وہاں ملنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس دعا پر آمین بھی کہتے ہیں کہ آج یہاں ہیں تو اللہ اگلے سال ہمیں وہاں بھی ان کے ساتھ ملا دے۔ آپ کی لبیک کی صدائیں اسی طرح ہم وہاں مل کر اگر سارے دوست میدان عرفات میں بلند کر پائیں تو یہ اللہ کا کرم، اور کرم بالائے کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ نے جانا ہے تو جاتے ہوئے ہم بھی تلبیہ کہیں گے انشاءاللہ۔ ابھی کچھ لمحے ہیں تو انشاءاللہ جیسے ہی میں بریک کی طرف بڑھوں گا میں آپ سے عرض کروں گا تو ہم آج پورے پروگرام میں تلبیہ کی گونج پکارتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، آج یوم عرفہ ہے۔ میدان عرفات میں لاکھوں فرزندان توحید اپنی بندگی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم اپنے حصے کی نوکری یہاں پیش کرنے کے لیے مامور کیے گئے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کریں گے یوم عرفہ، آج ہمارا موضوع سخن رہے گا۔ جناب ڈاکٹر حامد فاروق بخاری سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آج جس ایونٹ کے صدقے ہم اکٹھے ہیں وہ حج کا مبارک دن ہے، تو حج کی فضیلت اور اہمیت میں چاہتا ہوں اس سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ صفدر بھائی، سارے عالم اسلام کے لیے میرا رب آج کا دن یہ مبارک فرمائے، اللہم آمین، اللہم اور جن مشکلات میں یہ امت گھری ہوئی ہے رب رحمان اس میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین، اللہم آپ نے ارشاد فرمایا حج کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے، تو حج کا جو بنیادی اور لغوی معنی ہے وہ ہے القصد، ارادہ کرنا، بالکل ٹھیک، یعنی کسی بھی چیز کا ارادہ کرنا اس میں موجود ہے اس کے معنی میں۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے یہ عبادت کون سی ہے یا یہ کن چیزوں سے عبارت ہے، تو اس کے حوالے سے جو فقہا نے تصریح فرمائی ہے وہ کہتے ہیں ہوا عبارت عن الافعال المخصوصہ من الطواف والوقوف فی وقت ہی محرما بنیت الحج، اللہ اکبر، کہ یہ ایک خاص عبادت ہے جو افعال مخصوصہ سے ہے، مخصوص دنوں میں ہے، مخصوص ایام میں ہے، مخصوص جگہ پہ ہے، جس میں طواف ہے اور وقوف ہوتا ہے، اور آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں اور حج کی نیت کرتے ہیں، اور جب حج کی نیت ہو جاتی ہے تو پھر عمرہ اور حج میں یہ فرق جو واضح ہو جاتا ہے۔ تو لغوی اعتبار سے تو صرف قصد کرنا، ارادہ کرنا وہ اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن اصطلاحی اعتبار سے افعال مخصوصہ کے ساتھ کوئی عبادت جب آپ سر انجام دیتے ہیں تو اسے حج کہا جاتا ہے۔ بالکل جس طرح قبلہ کاری صاحب نے ابتدا میں جن آیات کی تلاوت فرمائی، قرآن عزیز کے ان آیات سے حج کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے، فضیلت واضح ہوتی ہے، اور حج اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں تیسرا رکن ہے، شہادت کے بعد اور نماز کے بعد جو تیسرا رکن ہے وہ حج ہے، اور حج کرنا سارے مسلمانوں پہ جو صاحب استطاعت ہیں ان پہ فرض بھی ہے اور سنت بھی ہے، اور زندگی میں ایک بار حج کرنا، یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ قبلہ سعیدی صاحب کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے اور ایک بار ہی حج کرنا سنت بھی ہے۔ اللہ پاک بار بار توفیق عطا فرمائے، لیکن میرے رسول کی سنت جو ہے نا وہ ایک بار ہی حج کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ بہت سارے ایسے احکامات ہیں جن پہ عمل کر کے اللہ کو بھی راضی کر سکتے ہیں، مخلوق خدا کے ذریعے اللہ تک پہنچنا اور جناب رسول اللہ کی رضا تک پہنچنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ان ساری چیزوں کے ساتھ اگر ہر سال حج کی توفیق عطا فرمائے فابہا، اور اگر حج کی ضمن میں انسان حقوق العباد بھول جائے تو پھر سنت مصطفیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ میرے آقا کی ظاہری حیات مبارکہ میں 2 مرتبہ یہ حج ہوا، لیکن پہلے سال آپ نے امیر حج بنا کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، آپ نے خود شرکت نہیں فرمائی، اور دوسرے سال آقا خود تشریف لے گئے۔ تو ان آیات میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ان آیات سے حج کی فضیلت جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے۔ میں صرف ایک حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی اہم عبادت ہے اور انسان کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ ارشاد فرمائے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل ہے۔ پھر عرض کیا ثم ما یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا افضل ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا افضل ہے۔ پھر عرض کیا گیا آقا اس کے بعد کون سا افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحج المبرور، جو مبرور حج ہے وہ افضل ہے۔ اب مبرور کیا ہوتا ہے؟ عموماً ہم مبرور کو مقبول کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن مبرور سے مراد وہ حج ہوتا ہے جو ہر خامی سے، ہر گناہ سے، ہر نقص سے مبرہ ہو، پاک ہو، جس میں کوئی خامی نہ ہو۔ جب صحابہ نے عرض کیا آقا حج مبرور کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ
کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جو وقت گزرتا ہے وہ پہلے عمرے سے دوسرے عمرے تک جو وقت ہے وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی تو جزائی کوئی نہیں سوائے جنت کے۔ تو یہ وہ عبادت ہے اگر آپ خالص نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ واپس آئیں گے۔ تو میرا آقا نے ارشاد فرمایا راجع کا یوم ولدتہ امہ، انسان ایسے واپس آئے گا اور ایسے پاک ہوگا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ ہمیں بڑھنا ہے پہلے وقفے کی طرف۔ روفی صاحب اور ان کی ٹیم سے تلبیہ کے لیے گزارش کروں گا، بسم اللہ کیجئے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر حج کی خصوصی ٹرانسمیشن، سال 2022 کے حج کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اور گفتگو کا آغاز ہو چکا، تلاوت اور حمد سے آغاز ہو چکا۔ اس وقفے میں ہمیں آنے کے بعد کلام شامل کرنا ہے، لیکن پہلے ایک شخصیت کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس کے بعد روفی صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ آپ کا تعلق گیرین یونیورسٹی لاہور سے ہے، شعبہ علوم اسلامیہ گیرین یونیورسٹی لاہور سے۔ پہلے بھی بہت ساری ٹرانسمیشنز میں تشریف لاتے رہے ہیں، بڑی خوبصورتی سے گفتگو فرماتے ہیں ہمارے انتہائی مکرم سکولر جناب حافظ عرفان اللہ سیفی۔ السلام علیکم حافظ صاحب، خیر مقدم، خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف۔ ایک اور مہمان بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود روحانی جی، طور پر۔ میں روفی صاحب انہی کا ذکر ابھی کرنا چاہ رہا تھا، جس طرح آپ کے لبوں پر آیا ابھی کچھ لمحے پہلے میں نے ذکر کیا کہ ہماری یہ مبارک ٹرانسمیشن جو ہے اس میں ہمارا وسیلہ بنتے ہیں ہمارے مشفق اور مہربان چیئرمین جناب حاجی عبدالرؤف صاحب۔ ہمارے لیے وہ لمحے بڑی خوش قسمتی کی ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے بہت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دعائیہ لمحے بھی ہوتے ہیں جب حاجی صاحب خود ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، دعا فرماتے ہیں اور ہم فقیروں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے ان کے پورے خانوادے پر، اور اسی طرح وہ نیکی کے خیر کے کاموں میں ہم سب فقیروں کا وسیلہ بنتے رہیں، انہی کی فرمائش ہے۔ اور وہ ہمیشہ ایک ہم بہت شوق سے رغبت سے سنتے ہیں، اللہ کرم۔ آئیے اس کرم کا بول بالا کرتے ہیں۔ روفی صاحب سے گزارش کروں گا، بسم اللہ فرمائیے۔ اللہ کرم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم۔ دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم۔ ہیبت سے ہر آنے ہم، اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ 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 کرم۔ دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ روفی صاحب، جزاک اللہ۔
ناظرین آئیے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ یوم عرفہ کے حوالے سے آج ہم گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حج سے آغاز فرمایا جناب حامد فاروق صاحب نے، تو آج کے دن کے حوالے سے ہم خاص طور پر آپ سے جاننا چاہتے ہیں یوم عرفہ کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی برکات۔ میں چاہتا ہوں اس پر آپ روشنی ڈالیے تاکہ آج کے دن کو کھل کر ہم سمجھ سکیں کہ آج کا دن اللہ نے بنایا کس طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے پس منظر میں چھپے حقائق جو ہیں وہ پیش نظر رہنے چاہیے۔ جی درست ڈاکٹر صاحب، آج متفق۔ یوم عرفہ ہے تو آج سب سے بڑا اعلان توحید ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا اعلان یہ سب سے بڑا ڈیکلریشن ہے دنیا بھر کا۔ دنیا بھر کا۔ کیا کہیں؟ اور جس طرح تلبیہ میں پڑھا اس کے لفظ ہی دیکھ لیں، لبیک سے شروع ہوتا ہے تو لبیک عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے اندر بڑی معنویت ہے۔ لبیک کا معنی ہے میں حاضر ہوں، درست۔ لیکن یہ میں حاضر ہوں وہ نہیں ہے کہ کان سے پکڑ کے لے آئے۔ اللہ اکبر، بندہ قلب و جان کے ساتھ، جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ، پوری وارفتگی کے ساتھ، پوری وارفتگی اور دل بستگی کے ساتھ کیا جو ہے رب کی بارگاہ میں خود حاضر ہو سپردگی جائے۔ کے ساتھ، خود سپردگی، بھائی سبحان یہ ساری کی ساری جو ہے یہ اس لبیک کے اندر موجود اس میں شامل ہیں یہ ساری کیفیات۔ اور جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو کیفیت بھی یہی ہوتی ہے، اللہ اکبر، لبیک اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک۔ لبیک۔ اچھا، اس میں ایک پہلو یہ بھی دیکھنا چاہیے، اعلان توحید، یعنی ویسے تو اگر آپ غور کریں توحید کیا ہے کہ انسان کی زندگی ایک نقطے کے اوپر آ کر مرتکز ہو جائے، اور وہ صحیح۔ نقطہ کیا ہے کہ وہ خالق ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ بالکل صحیح۔ علامہ نے کہا تھا اگر یہ معرفت مل جائے، علامہ کہتے ہیں خودی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، خودی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں، یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ اللہ، یہ ہے اعلان توحید۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی۔ توحید کیا ہے؟ آدمی آسمان کی بلندیوں پر ہے، اور شرک کیا ہے؟ زمین کے پاتال میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 31 میں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ۔ اللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان کی بلندیوں سے گرا ہو، اور کیفیت کیا ہو؟ فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں، اور پھر پرندے اسے اچک کے اس کے ذروں کو لے کے جا رہے ہوں، او تہوی بہ الریح، یا ہوا اسے اڑا کے لے کے جا رہی ہو، فی مکان صحیح، کسی دور دراز مقام پر۔ اللہ، یعنی انسان کی حیثیت، عزت اور عظمت توحید کی وجہ سے ہے۔ جب اس سے پیچھے ہٹتا ہے تو پھر اس کی حیثیت ذرات کی طرح ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ، دوسرا پہلو اس میں ہے وہ ہے سرنڈر کرنے کا، کیا خوبصورت سب کو چھوڑ کر آنے کا۔ اللہ، یہ ہے پیش نظر چھپے، اس کے پس منظر میں چھپے ہوئے حقائق۔ فضائل کیا ہیں؟ سب سے زیادہ رسوائی شیطان کو اس دن ہوتی ہے، اللہ، اور چیختا ہے، چلاتا ہے کہ سارا سال میں ان سے برائیاں کراتا رہا، ساری زندگی ان سے کراتا رہا، آئے ایک میدان میں حاضری ہوئی اور اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو عرفہ ہے غیر حاجیوں کے لیے جو روزہ ہے، یہ پچھلے سال کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے اور آنے والے سال کا بھی کفارہ ہے، اللہ اکبر، اور پھر یہ مسلمانوں کے لیے تو عید کا دن ہے۔ اللہ اکبر، اور آج کے دن کی ماشاء اللہ، ایک ماشاء اللہ۔ مشابہت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف فرما تھے میدان عرفات میں، وہ جمعہ کا دن تھا، آج بھی جمعہ کا دن ہے، الحمدللہ جمعہ کا دن، ٹھیک ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کی وہ بات یاد آتی ہے جب یہودی نے کہا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت ہماری کتاب میں نازل ہوتی تورات میں، تو ہم اسے بطور عید سیلیبریٹ کرتے۔ آپ نے فرمایا تو ایک عید کی بات کر رہا ہے، ہماری تو دو عید ہے۔ زندہ باد ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت بات پہ ختم کی اپنی گفتگو۔ آج حج اکبر کی فضیلت پا رہے ہیں حجاج کرام، جمعہ کا خطبہ بھی ہے اور حج کا خطبہ بھی ہے، دو خطبوں کا شرف آج کے دن کو حاصل ہے۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھتے ہیں جناب حافظ عرفان اللہ صاحب کی طرف۔ حافظ صاحب، وقوف عرفات کی مذہبی حیثیت ہم سمجھنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کسی چیز کی کوئی نہ کوئی کنٹینیوشن ماضی میں اس کا تسلسل موجود ہوتا ہے، تو اس تسلسل کو ہم سمجھ کے آج اس وقوف کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس پر کیا ارشاد کیجیے گا؟ جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ آج کے دن آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ کریم مبارک فرمائے، الہی آمین، اور ہماری پوری ٹیم ARY QTV کی ٹیم کے لیے اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ ربنا آمین۔ آج کا دن جو ہے وہ اپنے اندر بے پناہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹے ہوئے ہیں، اور اس کی اگر ہم تاریخی حیثیت اور مذہبی حیثیت کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اس کا جو تاریخی تسلسل ہے وہ چلتا ہے، درست۔ اور میدان عرفات جو ہے اس کو اصل میں جو عرفہ ہے لفظ، اس سے عرفات بنا ہے،
روایات میں آتا ہے کہ جب جنت سے آنے کے بعد حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام جدا جدا تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان میں دونوں کو اکٹھا فرمایا اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا کہ ہم وہی ہیں جو جدا ہوئے تھے اور اب مل گئے ہیں۔ صحیح۔ تو اس پہچان کی وجہ سے، معرفت کی وجہ سے اس میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی سے پھر آج کا دن یوم عرفہ بنا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب خواب آیا کہ آپ اپنے لخت جگر کو ذبح فرما رہے ہیں، تو یہ خواب پہلے 8 ذو الحج کو آیا، پھر کچھ تردد ہوا، لیکن پھر 9 ذو الحج کو دوبارہ خواب آیا اور آپ کو یہ معرفت کامل حاصل ہوگی کہ اللہ کی طرف سے یہی اذن ہے اور یہی حکم ہے کہ میں اپنے لخت جگر کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ تو اس وجہ سے اس معرفت کی بنا پر اس یوم کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے اور بھی روایات ہیں، لیکن اس میدان کو اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے ایک خاص اہمیت عطا فرمائی گئی ہے، اور یہ پہلے سے ہی عرب کے ہاں اس جگہ پر جمع ہونا اور حج کے موقع پر یہاں پر اکٹھے ہونا یہ معروف چلا رہا تھا۔ جی بالکل۔ لیکن جو قریش تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو اہل حرم ہیں، تو حرم مزدلفہ پر جا کے جو حدود حرم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ہم تو مزدلفہ تک رہیں گے۔ لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حج کا حکم فرمایا، آپ نے فرمایا نہیں، میدان عرفات کے اندر جو ہے وہ رکا جائے گا، ٹھہرا جائے گا، اور اس کو حج کا رکن اعظم یعنی وقوف عرفہ کو حج کا رکن اعظم فرمایا گیا ہے۔ اور اس کی حج میں وہی مذہبی حیثیت ہے کہ جو کسی بھی چیز کے وجود کے لیے ہوتی ہے۔ اگر وقوف عرفہ نہیں پایا گیا تو گویا حج ہی نہیں ہوا۔ اور جس کو ایک لمحے کے لیے اس میدان میں ٹھہرنا نصیب ہو گیا، اللہ کریم نے اس کو حج پورے کرنے کی سعادت عطا فرما دی۔ تو اور آج کے دن حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے دیکھا آج کے دن، اس کے دن کے علاوہ میں نے شیطان کو کبھی اتنا رسوا نہیں دیکھا۔ اس کے بالوں پر غبار اور چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، رو رہا ہے اور چیخ رہا ہے اور بین اور ماتم کر رہا ہے۔ شیطان کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے تو ان لوگوں کو اللہ سے دور کرنے کی بڑی کوشش کی ہے، لیکن اللہ نے ایک ایسا دن بھی رکھا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو اللہ سے دور رہے آج کے دن اللہ کے قرب میں آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرماتا ہے اور بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ بہت تو آج کا دن اس حوالے سے جو ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل دن ہے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ اور ڈاکٹر صاحب قبلہ سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں ہم، میں اسی سوال کی تھوڑا سا تسلسل مزید چاہوں گا کہ میدان عرفات کی ہی تاریخی جغرافیائی حیثیت اور اس میدان کی برکتیں اور اس کے بارے میں جو فضائل اللہ اور اس کے رسول نے ذکر فرمائے، میں چاہتا ہوں کچھ اور اس کو کھولا جائے تاکہ آج وقوف اور عرفات دونوں کو ہم سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ جی صفدر بھائی، بہت ساری چیزیں تو حضرت نے بیان فرما دی۔ دراصل ایسا ہے کہ عرفات یہ عرفہ کی جمع ہے، اور عرفہ آج کے دن کو بھی کہتے ہیں، لیکن عرفات آج کے دن کو نہیں کہتے، وہ صرف اس میدان کو کہا جاتا ہے۔ درست۔ اور اس کو کیوں عرفات اور عرفہ کہا جاتا ہے اس دن کو؟ اس حوالے سے جو قبلہ نے بات کی ہے، میں اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آج کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب گفتگو فرما رہے تھے، جیسے جیسے آپ گفتگو فرما رہے ہیں اور جس طرح روفی صاحب کلام پڑھتے ہیں، سعیدی صاحب اور حافظ صاحب کلام کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر ونڈوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ حج کی روح پرور جو لائیو مناظر ہیں میدان عرفات سے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ ان کو دیکھتے بھی رہیے، گفتگو بھی سنتے رہیے اور اپنے قلب و روح کے لیے روشنی حاصل کرتے رہیے، اور اس دعا پر ضرور آمین کہیے کہ آج ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، کل اللہ ہمیں یہ شرف عطا کرے کہ اس میدان میں بیٹھ کر اس میدان کی برکتیں خود حاصل کرنے کے قابل اللہ ہمیں بنا دے۔ جناب ڈاکٹر حامد فاروق صاحب۔ جی قبلہ، میں عرض کر رہا ہوں کہ مناسک حج، ارکان حج حضرت جبریل علیہ السلام نے آج کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے، تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا عرفتو، اب اس کی نسبت سے یہ یوم عرفہ ہو گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت آدم نے کہا عرفتو، کہ میں نے پہچان لیا، تو اس نسبت سے بھی یہ یوم عرفہ ہو گیا۔ اور عربی زبان میں عرفہ یہ عطیہ کے لیے، تحفہ کے لیے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو بعض اہل محبت یہ کہتے ہیں کہ آج کے دن کو عرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے دن سارے اہل ایمان کو اپنی جناب سے مغفرت کی نعمت عطا فرماتا ہے، بخشش کی نعمت عطا فرماتا ہے، یعنی انسان جو مانگتا ہے میرا رب آج اسے وہی عطا فرما دیتا ہے۔
آپ نے اپنے انٹرو میں جملہ بولا تھا کہ آج رب سے رب کو مانگنے کا دن ہے، تو جب رب سے رب کو مانگا جائے اور رب عطا فرما دے تو پھر اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑا تو کوئی تحفہ نہیں ہوگا، اس سے بڑا تو کوئی عطیہ نہیں ہے، اس سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں ہے۔ قبلہ نے جو کلام پڑھا کہ مولا ہمارا نام ان میں شامل فرما جن پہ تیرا انعام ہے، تو آج انعام کا دن ہے، آج میرے رب سے جو کچھ مانگا جائے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور چوتھی اس کی وجہ تسمیہ اور اس کی نسبت یہ ہے کہ دیکھیے آج ہم بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ مولا سارے گناہ ہمارے سامنے ہیں، نامہ مال ایسے کھل گیا ہے اور ہر چیز سامنے آ گئی ہے۔ انسان جب اعتراف کرتا ہے تو اعتراف میں بھی معرفت کا معنی پایا جاتا ہے، تو اس معرفت کی نسبت سے بھی اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے جو تاریخی اعتبار سے اور جغرافیائی اعتبار سے سوال کیا ہے، اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ میدان عرفات یہ مکہ سے طائف کے رستے پہ تقریباً 20 یا 21 کلومیٹر باہر واقع ہے میدان عرفات، اور مینا سے تقریباً 11 کلومیٹر بنتا ہے۔ اور اگر اس کی ہم اندرونی حد کو دیکھیں تو وہاں یہ نظر آتا ہے کہ شمال سے لے کر جنوب تک یہ تقریباً 10 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، اور مشرق سے لے کے مغرب تک یہ 5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے۔ اور اس کے مغربی کنارے پہ ایک مسجد بھی واقع ہے جہاں آج امام خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ اس مسجد کو مسجد نمرہ بھی کہا جاتا ہے، مسجد عرفہ بھی کہا جاتا ہے، اور مسجد ابراہیم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ہمیں وہاں نظر آتی ہے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ آج کے دن کی اس سے بڑی فضیلت کیا ہے، میدان عرفات کا اس سے بڑا مقام کیا ہے کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور جناب الیاس علیہ السلام آج کے دن وہاں اپنے وجود کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، حضرت خضر بھی اور جناب الیاس بھی۔ تو میں یہ جملہ بھی عرض کر دوں، میری محبت یہی بنتی ہے کہ اگر حضرت خضر موجود ہوں گے، حضرت الیاس موجود ہوں گے، تو جس کے صدقے یہ دونوں موجود ہوں گے، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ بھی وہاں تشریف فرما ہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق اس قول پہ بات کو ختم کرتا ہوں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان سے زندگی میں کچھ گناہ ایسے ہو جاتے ہیں، کچھ خطائیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان گناہوں کا کفارہ وقوف عرفہ ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کفارہ ہی نہیں بن سکتا۔ تو میرا رب ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہاں حاضر ہو سکیں، اس کی بارگاہ میں ان ہستیوں کی نسبت بھی حاصل ہو جائے اور اس کا انعام بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت گفتگو کی ہے۔ آئیے لبیک کی صدا کے بعد ایک دفعہ پھر وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں